بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو کے اندر ہم کلاس 8 اردو عظیم سپر سلار کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس کی ریڈنگ مکمل کریں گے۔ تو سب سے پہلے الفاظ و تلفظ دیے ہوئے ہیں۔ الفاظ ہے شجاعت، سرخیل، تیگ، سرور، ملاحظہ، محاصرے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی رسول اللہ خاتم النبیین ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اشرم وشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کے عظیم سپہ سالار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران ہے اور اپنے دور کے بہت بڑے تیر اندازوں میں شمار ہوتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہے۔ آپ اشرم وشرم صحابیوں میں سے ہے، یعنی کہ وہ 10 صحابی جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ آپ تاریخ اسلام کے عظیم سپہ سالار تھے۔ آپ فاتح ایران تھے، اپنے ایران کو فتح کیا تھا اور بڑے تیر اندازوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ ان دو خوش قسمت ترین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے ہیں جن کے لیے نبی کریم خاتم النبیین کی زبان مبارکہ سے جملہ ادا ہوا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں نبی کریم خاتم النبیین کے ساتھ اس وقت بطور جانثار کھڑے تھے جب کافروں نے خاتم النبیین کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ خاتم النبیین کی پشت پر کھڑے ہو کر تیر اندازوں کے ذریعے سے دشمنوں کو قریب آنے سے روک رہے تھے۔ اس وقت رسول اللہ خاتم النبیین کی زبان مبارک سے جملہ ادا ہوا کہ سعد خوب تیر برساؤ، میرے ماں اور باپ تم پر قربان ہوں۔ اب دیکھیں یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جن کو نبی پاک کہہ رہے کہ میرے والدین سعد تیرے اوپر قربان ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب ایک جنگ میں حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی پشت پر نبی پاک کے پیچھے کھڑے ہو کے تیروں سے حملہ کر رہے تھے دشمنوں کے اوپر۔ تب نبی پاک نے کہا تھا کہ خوب تیر برساؤ اور ساتھ تمہارے پر میرے والدین قربان ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں غیر معمولی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ سعد بن عاص کو جو کہ لشکر کفار کا سرخیل تھا تہدیگ کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ذوالقطیفہ نامی تلوار پسند آ گئی۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلوار کو لیے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ چونکہ اس وقت تک مالک نعمت تقسیم سے متعلق کوئی حکم نامہ نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے اب خاتم النبیین نے انہیں حکم دیا کہ اس سے جہاز سے اٹھایا ہے وہی رکھ دو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ کچھ تو ان کی وفات کا صدمہ اور کچھ تلوار نہ ملنے کا افسوس، اس لیے اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو کر چپ چاپ واپس آ گئے۔ لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد سورۃ الانفال نازل ہوئی اور سرور کائنات نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر تلوار لینے کی اجازت دے دی۔ غزوہ احد سے فاتح مکہ تک جس قدر مار کے پیش ہے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری و جان بازی کے ساتھ سب میں پیش رہے۔ فاتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت جانثاری، شجاعت اور پامردی کا مظاہرہ کیا۔ اس پیراگراف کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو ان سے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے اور انہیں اس بات کا دکھ تھا اور اس کے بعد ان کو تلوار نہ ملنے کا دکھ ہوا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب سورۃ الانفال کی آیات نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا اور تلوار ان کو پیش کر دی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نہایت دلچسپ واقعہ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ مکہ مکرمہ میں موجودگی کے دوران بیمار ہو گئے۔ بیماری اتنی زیادہ بڑھی کہ بچنے کی امید باقی نہ رہی۔ اب انہیں دو باتوں کی فکر لاحق تھی۔ پہلے تو یہ کہ ان کی اولاد میں اس وقت تک ایک صاحبزادی کے سوا کوئی وارث نہ تھا اور جائیداد خاصی تھی۔ انہیں فکر تھی کہ جائیداد کا کیا بنے گا، اور دوسری فکر یہ تھی کہ انہوں نے نبی اکرم خاتم النبیین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مکہ مکرمہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کی تھی، اور اب مکہ مکرمہ میں موت آنے کی صورت میں انہیں یہ پریشانی تھی کہ اگر میں یہاں فوت ہو گیا اور یہی دفن ہو گیا تو میری ہجرت کا کیا بنے گا، کیا میری ہجرت منسوخ و باطل تو نہیں ہو جائے گی۔ رسول اللہ خاتم النبیین عیادت کے لیے ان کے خیمے میں تشریف ہے تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کی، یا رسول اللہ، جیسے کہ آپ خاتم النبیین نے ملاحظہ فرمایا کہ میرا مرض اس حد کو پہنچ گیا ہے اور میرے پاس مال ہے، اس کی وارث صرف میری ایک لڑکی ہے، تو کیا میں اپنا 2/3 مال خیرات کر دوں؟ آپ خاتم النبیین نے فرمایا نہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا ادا کر دوں؟ آپ خاتم النبیین نے فرمایا نہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا کہ کیا 1/3 کر دوں؟ نبی کریم خاتم النبیین نے فرمایا 1/2 بھی بہت ہے، تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑ دو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اگر اس سے اللہ کی رضا مقصود رہی تو تمہیں اس پر ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اس لقمہ پر بھی تمہیں ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے۔ اس پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ خاتم النبیین، بیماری کی وجہ سے کیا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ نہیں جا سکوں گا؟
تو آپ خاتم النبیین نے فرمایا اگر تم نہیں جا سکے تب بھی اگر تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوئی عمل کرو گے تو تمہارا درجہ اللہ کے یہاں اور بلند ہوگا، اور امید ہے کہ تم ابھی زندہ رہو گے اور تم سے کچھ لوگ مسلمانوں کو نفع پہنچے گا اور کچھ لوگ اسلام کے دشمنوں کو نقصان پہنچے گا۔ اے اللہ میرے ساتھیوں کی ہجرت کو کامل فرما اور انہیں پیچھے نہ ہٹا۔ اب دیکھیے اس پیراگراف کے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اور بیماری اتنی شدید ہوتی ہے کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں رہی، اور ان کے پاس بے انتہا مال تھا اور ان کی وارث صرف ایک بیٹی تھی۔ تو جب نبی پاک ان کے خیمے میں آتے ہیں تو نبی پاک سے وہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کیا میں اپنا مال آدھا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، کہا ایک تہائی، کہا نہیں، آپ نے کہا تہائی سے بھی کم، پھر آپ نے کہا ایک تہائی، آپ نے فرمایا تہائی بھی بہت ہے، زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے وارثوں کے لیے اپنا مال چھوڑ کے جاؤ، یہ نہ ہو کہ آپ کے جانے کے بعد وہ مانگتے پھریں۔ اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ ساتھ تم ابھی زندہ رہو گے تو من سے لوگوں کو نفع پہنچے گا اور دشمنوں کو نقصان ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم خاتم النبیین کی یہ پیشگوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی، جیسے معجزات نبی خاتم النبیین میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ اس مرض سے صحت یاب ہوئے اور طویل عمر پائی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے گورنر رہے۔ اس عہد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سپہ سالار بھی رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی قیادت میں اسلامی لشکر نے جنگ قادسیہ لڑی اور اس وقت کی عظیم سلطنت ایران کو فتح کیا۔ یوں فارس کی سلطنت کو اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے فتح کروا کے اسلامی سلطنت میں شامل کروایا۔ ایران کا نامور کمانڈر رستم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں شکست کھا کر مارا گیا تھا۔ اب دیکھیں نبی پاک نے کہا تھا کہ آپ نہیں مرو گے، آپ زندہ رہو گے، تو وہی ہوا، آپ نے طویل عمر پائی اور دور خلافت یعنی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا اور آپ نے سلطنت ایران فتح کیا، اپنے ایران میں جا کے جنگ کی اور وہاں کا جو نامور کمانڈر تھا رستم اس کو شکست دے کر ایران پر فتح حاصل کی۔ ایران کی فتح کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی قیادت میں اسلامی لشکر نے کئی ماہ کے طویل لڑائی کے بعد عراق کو بھی فتح کیا۔ اس وقت عراق کا دارالحکومت مدائن تھا۔ اسلامی فوج کو یہاں تک پہنچنے میں کئی ماہ کا عرصہ لگ گیا تھا۔ مدائن سے پہلے جو آخری شہر لشکر اسلام نے فتح کیا وہ بحیرہ شیر کا تھا، جسے 2 ماہ کے محاصرے کے بعد فتح کیا جا سکا۔ بحیرہ شیر اور دارالحکومت مدائن کے درمیان صرف دریائے دجلہ حائل تھا۔ ایرانیوں نے مسلمانوں کے خوف سے دریا پر جہاں جہاں پل تھے سب کو توڑ کر بیکار کر دیا تھا، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والا عظمی کے آگے دنیا کی کوئی چیز حائل نہ ہو سکی۔ انہوں نے اپنا لشکر کو مخاطب کر کے کہا، برادران اسلام، دشمن نے ہر طرف سے مجبور ہو کر دریا کے دامن میں پناہ لی ہے، آؤ اس کو بھی تیر جائے تو پھر مطلع صاف ہے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ اپنے سپہ سالار کی جاں بازی دیکھ کر تمام فوج نے بھی جوش کے ساتھ گھوڑے ڈال دیے اور باہم باتیں کرتے ہوئے دوسروں کنارے پر جا پہنچے۔ ایرانی اس عجیب و غریب جوش و استقلال کا منظر دیکھ کر دیو آگے کہتے ہوئے بھاگے۔ تاہم ان کا سپہ سالار تھوڑی سی فوج کے ساتھ جمع رہا اور دریا سے نکلنے پر حضرت رضی اللہ عنہ کے لشکر کے مقابل آیا، لیکن مسلمانوں نے ان کو جلد ہی شکست دے دی اور مدائن پہنچ کر شاہی محلات پر قبضہ کر لیا۔ شاہران یزید گرد پہلے ہی بھاگ چکا تھا، البتہ تمام مال اسباب موجود تھے جو دارالحکومت مدینہ منورہ روانہ کر دیے گئے۔ اب دیکھیں یہ جوش و جذبہ تھا ان کا کہ حضرت رضی اللہ عنہ نے دریا میں ہی اپنے گھوڑے بھگا دیے۔ جب سپہ سالار اتنی پر جوش کے ساتھ کام کر رہا تھا تو ان کے پیچھے جو باقی سے فوج انہوں نے بھی گھوڑے دہرا دیے اور انہیں فتح حاصل ہوئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے 10 میل کے فاصلے پر مقام عقیق میں اپنے لیے ایک گھر تعمیر کروایا تھا، جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری عمر کے کئی سال گوشہ نشینی میں گزارے اور دنیاوی معاملات سے لگ رہے۔ آخری عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی کمزور ہو گئے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی بصارت بھی جاتی رہی تھی، یہاں تک کہ سن 55 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ پاک بحریہ نے ملکی وسائل سے تیار ہونے والی پہلی آب دوز کو صحابہ رسول حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوخ کر کے اس کا نام سعد رکھا۔ تاریخ اسلام میں حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیات کے کارناموں سے بری پری ہے، جس سے سبق آموز ہو کر ہم بحیثیت فرد اور قوم دین و دنیا کی ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی دیکھیں گے۔ الفاظ معروف مشہور۔ اشرا مبشرہ وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام جنہیں ان کی زندگی ہی میں آپ خاتم النبیین نے جنت کی بشارت دی۔ عظیم برا مال غنیمت، جنگ میں مخالف فوج سے چھنا یا جیتا ہوا مال، جانسار کسی پر جان قربان کرنے والا، وفادار، شجاعت بہادری، سرخیل کسی جماعت یا گروہ کا سردار، پیشرو قائد، تہ تگی کرنا، قتل کرنا، ثبات ثابت قدمی،
फिक्र अंदेशा, तवील लंबी, पुष्ट पीठ, सदमा चोट, गमगीन गमजदा, साहबजादी बेटी, मनसूख रद्द किया गया, बातिल बेअसल, रजा जोई दूसरों को खुश करने वाला, नफ़ा फ़ायदा, कामिल मुकम्मल, पेश गोई किसी बात की पहले से खबर देना, गोशा नशीनी तन्हाई में रहना, सबसे अलग रहना, मर्ज बीमारी, मुहासरा चारों तरफ से बंद घेरा। तो ये थी हमारी अजीम सुपर सलार की रीडिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मशक को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।